السلام علیکم۔ کیا اس کے ناول پہ آپ سب کو ویلکم۔ ایک خوبصورت ناول پیش کر رہے ہیں جس کا نام ہے بزدل پتھر لڑکی۔ ناول کی رائٹر ہے نگہت سیما۔ چلیے چلتے ہیں ناول کی جانب۔ بعض منظر کیسے ذہن سے چپک جاتے ہیں کہ انتہائی کوشش کے باوجود نہیں نکل پاتے۔ ماروق نے سامنے برف سے ڈھکے اونچے پہاڑوں کے پیچھے سے نکلتے سورج کو دیکھا اور سوچا، شعوری اور لاشعوری طور پر پچھلے کئی سالوں سے وہ کوشش کر رہی تھی کہ یہ منظر اس کے تصور سے نکل جائے، لیکن اپنے خوبصورت کاٹیج کے دروازے سے ٹیک لگا کر اس نے سامنے پہاڑوں کی طرف دیکھا۔ اونچے پہاڑ برف سے ڈھکے، پچھلے کئی دنوں کی برف باری کے بعد آج سورج نکل رہا تھا، سہما سہما ڈرا ڈرا سا۔ وہ شوق اور تجسس سے اسے دیکھ رہی تھی، اور آج سے بہت سال پہلے جب وہ چھوٹی سی بچی تھی، زیادہ سے زیادہ 7 سال کی، تو وہ یوں ہی اسی خوبصورت کاٹیج کے دروازے پر آنکھیں ملتی ہوئی کھڑی تھی، تو اچانک ہی اس کی نظر سامنے برف سے ڈھکے پہاڑوں پر پڑی تھی اور ان کے پیچھے سے نکلتے سورج پر۔ لمحہ بھر کو تو وہ مبہوت سی کھڑی رہ گئی تھی، اسے بالکل یاد نہیں رہا تھا کہ وہ بابا کو ڈھونڈتی ہوئی باہر نکلی تھی۔ یہ منظر کس قدر دلکش اور خوبصورت تھا، اور گل عابد لالا نے یقیناً یہ منظر نہیں دیکھا ہوگا، ورنہ ضرور بتاتے، اور وہیں کھڑے کھڑے اس نے سوچا تھا وہ گل عابد لالا کو جا کر بتائے گی کہ اس نے سورج کو اپنے محل کی کھڑکی سے جھانکتے ہوئے دیکھا ہے، اور سورج برف کے محل میں رہتا ہے، اور اس محل کی کھڑکیوں پر سرخ پردے لگے ہیں، اور جن کے پیچھے سے وہ جھانک رہا تھا، اور سورج تو بہت گرم ہوتا ہے، اس کی ٹیچر نے بتایا تھا، اسی لیے تو وہ برف کے محل میں رہتا ہے، نہیں تو وہ اپنی گرمی سے خود ہی جل جائے۔ اور وہیں کھڑے کھڑے اپنے دل میں جنم لینے والے ان خیالات پر اس کا یقین پختہ ہو گیا۔ اور گل عابد لالا کتنے حیران ہوں گے، اور میں اپنی ٹیچر کو بھی بتاؤں گی کہ میں نے سورج کا محل دیکھا ہے، ایک دم سفید دودھیا برف سے بنا۔ اور ابھی چند دن پہلے گل عابد لالا سب کے درمیان بیٹھے کتنے فخر سے بتا رہے تھے کہ انہوں نے بالا کوٹ اور کاغان میں کتنا انجوائے کیا، اور شوگراں کی رات، چاندنی رات، اس کا تو جواب ہی نہیں۔ پھر جھیل سیف الملوک، گل عابد لالا کیا آپ نے وہاں پریاں دیکھی تھی؟ ہمارا پوچھ رہی تھی، لیکن وہ منہ پھلائے بیٹھی رہی تھی۔ بڑے اچھے دوست ہیں میرے، اکیلے چلے گئے پریوں سے ملنے، اور مجھے لے کر بھی نہیں گئے۔ ماہی گڑیا تیرا کیوں منہ پھولا ہوا ہے؟ یہ آپ سے ناراض ہے، امارا نے انہیں بتایا۔ ارے ارے کیوں بھائی، ہماری پیاری سی گڑیا ہم سے کیوں خفا ہے؟ گل عابد لالا اس کے پاس آ کر بیٹھ گئے تھے۔ آپ نے نہیں کہا تھا کہ میں آپ کی دوست ہوں؟ ہاں ہاں بھائی کہا تھا، اب بھی کہتے ہیں کہ ماہی ہماری چھوٹی سی ننھی سی دوست ہے، تو بھلا کوئی اتنی خوبصورت جگہوں پر جہاں پریاں آتی ہوں اور جہاں چاندنی گیت گاتی ہو، دوستوں کے بغیر جاتا ہے؟ نہیں بالکل نہیں، گل لالا نے نفی میں سر ہلایا۔ تو پھر آپ کیوں گئے؟ اس لیے بیٹا کہ ہم تو یونیورسٹی کی طرف سے گئے تھے اپنے پروفیسرز کے ساتھ، اور جب اکیلے جائیں گے تو اپنی دوست کو ساتھ لے کر جائیں گے۔ پرومس؟ پرومس۔ اور وہ خوش ہو گئی تھی، لیکن اسے جانے کی لگ گئی تھی۔ گل عابد لالا نے تعریف اتنی کی تھی، اور پھر بابا جب کسی کام سے بالا کوٹ جانے لگے تو وہ بھی ضد کرنے لگی، تو بابا اسے ساتھ ہی لے آئے۔ اماں نے منع بھی کیا تھا، کہاں اسی لیے پھریں گے، تنگ کرے گی، 2 دن کی تو بات ہے، پھر رضا کی اپنی بچیاں ہیں، خوش رہے گی ان کے ساتھ، اور اب مزہ آئے گا نا۔ گل عابد لالا کو مجھے چھوڑ کر چلے گئے تھے، اور جیپ کی پچھلی سیٹ پر بابا کے ساتھ بیٹھی اچک اچک کر ارد گرد کے مناظر کو دیکھتی ہوئی سوچتی رہی تھی۔ ایبٹ آباد سے آگے نکلتے ہی وہ سو گئی تھی، اور پھر بالا کوٹ جا کر ہی بابا نے اسے جگایا تھا۔ رزاق چچا کا یہ خوبصورت کاٹیج جو ایک چھوٹے سے ٹیلے پر تھا، اسے بہت اچھا لگا تھا۔ اس ٹیلے پر 2 کاٹیج تھے، اور اوپر جانے کے لیے پتھر کاٹ کر سیڑھیاں بنائی گئی تھیں۔ کاٹیج کے باہر ٹیلے پر کھڑے ہو کر اسے نیچے جھانکنا بہت اچھا لگ رہا تھا۔ نیچے سے گزرتے ہوئے لوگ اسے بہت چھوٹے چھوٹے لگ رہے تھے۔ چونکہ سفر کی تھکان تھی، اسی لیے وہ جلدی سو گئی تھی، اور صبح سویرے ہی اس کی آنکھ کھل گئی تھی۔ ادھر ادھر دیکھا، بابا نہیں تھے، ساتھ والی چارپائی خالی تھی، اور بابا کو ڈھونڈنے کے خیال سے وہ اٹھی تھی اور دروازہ کھول کر باہر نکل آئی تھی۔ کاش ہم ہمیشہ یہاں ہی رہ جائیں اور برف کے محل سے سورج کو جھانکتے دیکھا کریں۔ اور اوپر آسمانوں پر بیٹھے خدا نے اس کی دعا سن لی تھی۔ شاید یہ کوئی شنوائی کا لمحہ تھا، اور کیا آدمی کی زندگی میں صرف ایک بار ہی شنوائی کا لمحہ آتا ہے، اور وہ اس کی زندگی میں بہت پہلے آ گیا تھا، اور کیا پھر کبھی نہیں، کبھی نہیں۔ دعائیں مانگتے مانگتے اس کے لب تھک گئے تھے، حلق خشک ہو گیا تھا، مگر پھر شنوائی کا کوئی لمحہ کبھی اس کی زندگی میں نہیں آیا تھا۔ اور دادی اماں کہتی تھی کہ کوئی لمحہ ہوتا ہے شنید کا، جب لبوں سے نکلنے والی ہر دعا باب قبولیت تک جانے کا شرف پاتی ہے، اور وہ ایک لمحہ شنوائی کا بالا کوٹ کی اس خوبصورت صبح کو اس کے دل سے نکلنے والی دعا کو اچک کر لے گیا تھا اوپر آسمانوں میں، اور اوپر آسمانوں میں رہنے والے خدا نے اس کے لیے قبولیت کے در کھول دیے تھے، اور پھر اس کے بعد تو شاید ہمیشہ ہی شنوائی کا لمحہ اس کے پاس سے گزر گیا۔ کتنی بار، کتنی ہی ایسی صبحوں میں جب سورج پہاڑوں کی اور سے جھانکنے لگتا تھا، تو اس نے کاٹیج کی دیوار سے ٹیک لگائے لگائے سوچا تھا، کاش کہیں سے گل عابد لالا آ جائیں، یا پھر بابا ہی اپنا فیصلہ بدل کر لاہور واپس چلے جائیں۔
اسے لاہور بہت یاد آتا تھا، ماڈل ٹاؤن کا وہ بڑا سا گھر جس میں اتنے ڈھیروں درخت تھے کہ جب شام کو تیز ہوا پتوں میں شاں شاں کر کے چلتی تو گل عابد لالا، ساجد لالا اور ماجد انہیں ڈراتے۔ ان درختوں میں جنات رہتے ہیں، اور وہ جو سفیدے کا درخت ہے نا، اس پر جنات کی ملکہ کا ڈیرا ہے۔ رات ہم نے خود دیکھا تھا، اور وہ مارے ڈر کے دادی اماں کی گود میں چھپ جاتی تھی۔ ماہی تو بہت ڈرپوک ہے، ماجد اسے چھیڑتا تھا۔ پھر بڑے ابا، تایا جان، چچا جان سب ہی تو اسے یاد آتے تھے۔ بالا کوٹ میں تو چند دن بعد ہی وہ اکتا گئی تھی۔ واپس کب چلیں گی لالی؟ اور ہر صبح لالا رخ سے پوچھتی تھی۔ اب یہاں ہی رہنا ہے ہمیں ہمیشہ۔ کیوں؟ مجھے اپنا گھر بہت یاد آتا ہے۔ اب اسے ہی اپنا گھر سمجھو۔ لالا رخ اس سے 6 سال بڑی تھی، لہٰذا اسے سمجھاتی۔ لالی، تمہیں لاہور والا گھر یاد نہیں آتا؟ آتا ہے، لیکن ماہی تمہیں تو بالا کوٹ پسند تھا، یاد ہے نا؟ تم جب بابا کے ساتھ بالا کوٹ سے واپس آئی تھی تو تم نے کہا تھا کہ تمہارا دل چاہتا ہے کہ تم ہر روز صبح سورج کو اپنے محل کی کھڑکی سے جھانکتے دیکھو۔ اس نے ایسا ہی کہا تھا۔ تب نادم ہو کر اس نے اللہ میاں سے کتنی دعائیں کی تھی کہ اب وہ لاہور جانا چاہتی ہے، مگر شنوائی کا تو کوئی ایک لمحہ ہوتا ہے نا، اور پتہ نہیں وہ لمحہ کب چپکے سے گزر جاتا ہے۔ سب کو ہی لاہور یاد آتا تھا، سبھی اداس رہتے تھے، لالا رخ کو، اماں کو، پارو کو، ایمان اور اسلام کو، مگر بابا کو بھی شاید بالا کوٹ بہت پسند آ گیا تھا۔ ایمان اور اسلام تو پڑھنے کے لیے پشاور چلے گئے تھے، اور وہ تینوں اکثر سر جوڑے سوچا کرتی تھی کہ آخر بابا اچانک یہاں کیوں آ گئے تھے ان سب کے ساتھ۔ انہوں نے رزاق چچا کے ساتھ والا کاٹیج خرید لیا تھا، اور جب بعد میں رزاق چچا ایبٹ آباد چلے گئے تھے تو انہوں نے ان کا کاٹیج بھی خرید لیا تھا، اور دونوں کو ملا کر ایک کر دیا تھا۔ اور یہ گل عابد لالا کتنے بے وفا ہیں، مڑ کر ہماری خبر تک نہ لی، خط تک نہیں لکھا۔ بڑے دوست بنتے تھے، وہ روٹھی روٹھی پھرتی۔ پگلی، ایک روز پارو نے اسے بتایا تھا، ان لوگوں کو تو خبر تک نہیں کہ ہم بالا کوٹ میں ہیں۔ بابا نے کسی کو بتایا ہی نہیں، اور سب کو منع کر دیا کہ کوئی انہیں خط نہیں لکھے گا۔ مگر کیوں پارو؟ پارو یعنی ماں پارا اس سے 3 سال بڑی تھی۔ بابا ان سب سے ناراض ہو گئے تھے نا؟ ناراض ہو گئے تھے؟ اور برسوں اسے پتہ نہ چل سکا کہ بابا یکدم اتنے محبت کرنے والے لوگوں سے کیوں خفا ہو گئے تھے۔ یہ تو کچھ سال پہلے لالی نے اسے بتایا تھا۔ دراصل بابا نے قسم کھا لی تھی نا، اگر بابا وہاں رہتے تو اماں کو طلاق ہو جاتی۔ پر کیوں لالی؟ اس نے الجھ کر پوچھا تھا۔ بابا نے قسم ہی ایسی کھائی تھی کہ اگر وہ چچا اور تایا کے گھر رہے تو اماں ان پر حرام ہو جائیں گی، بس اسی لیے وہ چلے آئے۔ پشاور، راولپنڈی، اسلام آباد، وہ کہیں بھی جا سکتے تھے، پر وہ بالا کوٹ ہی کیوں آئے لالی؟ پتہ نہیں، شاید رزاق چچا کی وجہ سے، وہ ان کے دوست تھے نا، فوراً انہیں بالا کوٹ کا ہی خیال آیا ہو۔ مگر اصل بات تو صرف اسی ہی معلوم تھی کہ اس نے برسوں پہلے سوئے سوئے ذہن کے ساتھ دعا کی تھی ہمیشہ بالا کوٹ میں رہنے کی، اور وہ لمحہ شنوائی کا تھا۔ لیکن سفید برف پوش پہاڑوں والا بالا کوٹ، ٹھنڈے یخ پانی والا دریائے کنار، اب کچھ بھی تو اچھا نہ لگتا تھا اسے۔ احساس جرم اسے اندر ہی اندر کاٹتا، پھر بھی وہ منظر جیسے اس کے ذہن سے چپک کر رہ گیا تھا، اور صبح ہوتے ہی نماز سے فارغ ہو کر وہ باہر ٹیلے پر آ جاتی، اور کاٹیج کی دیوار سے ٹیک لگائے سورج کو نکلتے دیکھتی، اپنے برف محل کی ارغوانی پردوں والی کھڑکی سے جھانکتا سورج، اور بے خود سی ہو جاتی۔ ایسی ہی ایک صبح کو جب وہ بے خود سی سورج کو دیکھ رہی تھی کہ اس کی نظر اچانک ٹیلے سے نیچے پڑی تھی۔ ٹیڑھی میڑھی سیڑھیوں سے کوئی اوپر آ رہا تھا، کندھے پر سفری بیگ لٹکائے اور لانگ شوز پہنے، تھکا تھکا سا رک رک کر چلتا ہوا۔ کون تھا یہ؟ اسلام اور ایمان کے امریکہ جانے کے بعد کوئی پہلی بار اوپر آ رہا تھا۔ بابا تو اپنے ملنے والوں سے بھی اپنے آفس میں ہی مل لیا کرتے تھے، انہوں نے نیچے اپنا آفس بنا رکھا تھا، دریائے کنار کے قریب پل کی طرف۔ وہ حیران سی کھڑی اسے اوپر آتے دیکھتی رہی، پھر وہ اس کے قریب آ کر رک گیا۔ میں نعیم شمروز خان ہوں، کاکا جان سے ملنے آیا ہوں لاہور سے۔ لاہور سے؟ لاہور سے؟ اس کا دل چاہا وہ خوشی سے ناچنے لگے، شاید کوئی دعا در قبولیت تک پہنچ گئی تھی۔ آپ تایا جان کے گھر سے آئے ہیں نا؟ ماڈل ٹاؤن والے گھر سے؟ وہ گہری نظروں سے اسے دیکھ رہا تھا، شاید پہچاننے کی کوشش کر رہا تھا۔ میں ماہی ہوں، معروف کاکا جان کی بیٹی۔ اس کی آنکھوں میں روشنیاں سی لپک رہی تھیں اور گال دمک رہے تھے۔ اچھا، تم ماہی ہو گل لالا کی دوست؟ ہاں، وہ خوشی سے چہکی۔ اور آپ؟ میں گل عابد لالا کا چھوٹا بھائی ہوں، نعیم، اس نے پھر تعارف کروایا۔ برسوں سے اس گھر میں کسی نے اس گھر کے افراد کا نام نہیں لیا تھا، اور خود اسے گل عابد لالا، امارا، تایا جان، دادی جان، چچا جان کے سوا کوئی یاد نہیں تھا۔ کیا میں گل عابد لالا کو یاد ہوں؟ وہ مجھے یاد کرتے ہیں؟ بہت بہت زیادہ۔ اچھا، وہ ایک دم خوش ہو گئی کہ ماڈل ٹاؤن والوں کو وہ یاد تھی، جبھی تو یہ نعیم ان کو کھوجتا ہوا یہاں تک چلا آیا تھا۔ لالی، پارو، اماں، وہ تینوں کو پکارتی کاٹیج کا دروازہ دھکیلتی اندر داخل ہوئی تو سبھی بابا سمیت جاگ اٹھے تھے۔ لاہور سے مہمان آئے ہیں، گل عابد لالا کے گھر سے، تایا جان کے سب سے چھوٹے صاحبزادے، سب حیران ہوئے تھے۔ اماں تو اسے گلے لگا کر بڑی دیر تک روتی رہی تھی۔ اماں، لالی، پارو، اور وہ اس کو اس طرح دیکھ رہی تھی اور ایسے خوش ہو رہی تھی
جیسے مدتوں بعد انہوں نے کوئی انسان دیکھا ہو، جیسے وہ صدیوں سے کسی دور دراز تنہا جزیرے میں قید ہوں اور صدیوں بعد ہی وہ کسی انسان سے باتیں کر رہی ہوں۔ اماں ایک ایک کا نام لے کر سب کی خیریت پوچھ رہی تھی۔ اماں کی یادداشت غضب کی تھی اور وہ بھی سب کی خیریت بتا رہا تھا۔ وہ کوہ پیمائی کے کسی کلب سے منسلک تھا اور اپنے گروپ کے ساتھ کاغان کی طرف آیا تھا۔ اس کے ساتھی واپس چلے گئے تھے اور وہ یہاں آ گیا تھا کاکا جان سے ملنے۔ چند دن پہلے گل عابد لالہ کو انکل رزاق نے بتایا تھا کہ کاکا جان یہاں ہیں بالا کوٹ میں، اور اب جب میں ادھر آ رہا تھا تو میں نے سوچا میں کاکا جان سے ملنے ضرور آ جاؤں گا۔ قسم تو کاکا جان نے کھائی تھی کہ وہ مرتے دم تک اس گھر میں نہیں آئیں گے۔ ہم نے تو ایسی کوئی قسم نہیں کھائی تھی نا، سو میں آ گیا۔ اور ماروق افندی کی آنکھیں چمکنے لگی تھی۔ واہ کیا نکتہ نکالا تھا اس نے، اور اسے افسوس ہوا تھا کہ اس نے کیوں نہیں ایسی بات سوچی تھی۔ پورے ایک برس سے وہ لاہور میں تھی اور وہاں لاہور میں کتنی بار اس کا جی چاہا تھا کہ وہ اس بڑے سے گھر میں جائے جہاں تایا ابا تھے، بڑے ابا اور دادی جان تھی، گل عابد لالہ تھے اس کے بہت اچھے دوست، تائی جان اور بی جان تھی، امارہ تھی اور پتہ نہیں کون کون تھا۔ اور ایک بار جب اس پر اداسی کا دورہ پڑا تھا اور وہ سب اپنی روم میٹ ککی کے ساتھ اس کی پھپھو کے گھر ماڈل ٹاؤن گئی تھی، تو واپسی پر اس نے ان سب کو پورے ماڈل ٹاؤن میں پیدل مارچ کروائی تھی اور ہر بڑے گھر کے سامنے رک گئی تھی جس میں بڑے بڑے چھتنار درخت ہوتے۔ یقیناً یہی اس کا گھر ہوگا۔ تمہیں اپنے گھر کا کچھ اتا پتہ نہیں ہے؟ ککی نے پوچھا تھا۔ میں بہت چھوٹی تھی تب جب ہم یہاں سے گئے تھے۔ روما بہت تھک گئی تھی۔ اسے بڑے سے گھر کے سامنے جس میں بڑے بڑے درخت تھے اور ہوا جن کے پتوں سے شاں شاں کر کے گزر رہی تھی، تھک کر بیٹھ گئی تھی اور اس نے فلسفہ بگاڑا۔ بی بی، گھر وہی ہوتا ہے جس میں آدمی رہتا ہے، جب آدمی چلے جاتے ہیں تو وہ گھر مکان بن جاتے ہیں۔ اب تم ایک مکان کو دیکھ کر کیا کرو گی؟ وہ مکان ان کے لیے گھر ہے جو اس میں رہتے ہیں، لیکن تمہارے لیے تو محض مکان ہے۔ اب وہ انہیں کیا بتاتی کہ وہ مکان اس کے لیے اب بھی گھر ہی ہے، کیونکہ وہاں اس کے آقا جان رہتے ہیں۔ تایا ابا ہیں، بہت شفیق اور مہربان گل عابد لالہ ہیں، جنہوں نے ایک دن اسے چھپ کے روتے دیکھ کر پوچھا تھا، ماہی گڑیا کیوں رو رہی ہو؟ ہماری کوئی دوست جو نہیں ہے، اس لیے لالی کی اتنی سہیلیاں ہیں اور پارو کی بھی۔ تم ہمارا کو اپنی سہیلی بنا لو نا، وہ تو پارو کی سہیلی ہے۔ اچھا تو پھر مجھے اپنی سہیلی بنا لو۔ اور وہ روتے روتے ہنس پڑی تھی۔ آپ تو لڑکے ہیں، میری سہیلی کیسے ہو سکتے ہیں؟ لڑکے دوست تو ہو سکتے ہیں نا۔ تو پھر آج سے دوستی پکی۔ انہوں نے ہاتھ آگے بڑھایا تھا اور پھر اس نے پورے گھر بھر میں اعلان کر دیا تھا کہ گل عابد لالہ اس کے دوست ہیں، اور لالی اور تارو اور ہمارا کسی کی دوست اتنی اچھی نہیں ہے، کیونکہ گل عابد لالہ اسے ٹافیاں لا کر دیتے ہیں، آئس کریم کھلاتے تھے اور پیاری پیاری گڑیاں خرید کر دیتے تھے۔ وہ فخر سے غرور سے سر اٹھائے پھرتی تھی، مگر وہ یہ سب انہیں کیسے بتاتی؟ اور اس روز جب وہ چاروں تھکی ہاری ہاسٹل واپس آئی تھی تو راستے بھر روما اور فضا اسے کوستی آئی تھیں۔ اب رات کو تم ہی ہمارے پاؤں دبانا، روما نے چڑھ کر کہا تھا، اور وہ جو لڑکیوں نے مشکوک نظروں سے ہمیں دیکھا کہ اتنی دیر سے کیوں آئی ہو، تو تم ہی ان کی نظروں کی تیر سہنا۔ فضا نے بھی رائے دینا ضروری سمجھا تھا۔ ایک ککی تھی جو اس کی اداسی کو محسوس کر رہی تھی۔ ماہی، بستر پر دم سے گرتے ہوئے اس نے اسے مشورہ دیا تھا، اب کے چھٹیوں میں بالا کوٹ جانا تو اماں سے یا لالی سے پتہ پوچھ آنا، پھر ہم دونوں جائیں گے تمہارے گھر دیکھنے، ٹھیک ہے نا؟ جی نہیں، ہم دونوں بھی جائیں گی، اور اس گھر کے نئے مکینوں سے دس بستہ عرض کریں گی کہ اس گھر میں جو سفیدے کا بڑا سا درخت ہے اس پر ملکہ جنات کا بسیرا ہے، اور ہماری ماہی بیگم کی بچپن میں ان سے بہت دوستی تھی اور ہم ان سے ملنے آئے ہیں۔ روما کا چوکٹا اب قدرے بہتر ہو گیا تھا اور وہ اپنے ہائی ہیل کے جوتے اتار کر بڑے آرام سے اپنے پاؤں سہلا رہی تھی، اور اسے ککی کی بات بہت پسند آئی تھی، اور اس نے سوچا تھا کہ وہ اماں سے یا لالی سے ضرور ماڈل ٹاؤن والے گھر کا پتہ پوچھے گی اور پھر کوکی کو ساتھ لے کر اس گھر کو دیکھنے جائے گی، اور کیا پتہ اس وقت جب وہ گھر کے باہر کھڑی ہو تو اندر سے گل عابد لالہ نکل آئیں اور اسے دیکھتے ہی چیخ کر کہیں، ارے یہ تم ہو ماہی، میری ننھی منی دوست۔ مگر جب وہ چھٹیوں میں بالا کوٹ گئی تو اس کی ہمت ہی نہ ہوئی، کہیں اماں خفا ہی نہ ہو جائیں۔ بابا جان نے جو اس گھر میں نہ رہنے اور نہ جانے کی قسم کھائی تھی تو یقیناً یہ کوئی بڑی ہی بات ہوگی، اور بابا جان کو پتہ چل جائے تو کیا خبر وہ مجھے قتل ہی کر دیں، اور یوں اپنوں سے جدا ہونا کوئی آسان تو نہیں ہوتا نا۔ اور پھر آقا جان، تایا جان، چچا سب بابا سے کتنی محبت کرتے تھے، اور بابا بھی، پھر بھی بابا نے سب کو چھوڑ دیا، اور اگر میں وہاں کا پتہ پوچھوں تو بابا کو کتنا دکھ ہوگا، اور وہ لالی اور اماں کے پاس سے کچھ پوچھے بنا اٹھاتی۔ لالی نے دو ایک بار پوچھا بھی تھا، کیا بات ہے ماہی؟ کچھ نہیں، اور وہ تو ازلی ڈرپوک اور بزدل تھی، کبھی کسی کو دکھ دینے کا سوچ ہی نہ سکتی تھی، کوئی بھی کام کرنے سے پہلے گھنٹوں سوچتی تھی کہ کہیں اس کام سے کسی کو دکھ نہ ہو، لالی کو غصہ نہ آئے، اماں ناراض نہ ہو، کہیں بابا خفا نہ ہو جائیں، اور یہ سارے خوف اس کے اندر نہ ہوتے تو شاید آج زندگی کا رنگ کچھ اور ہوتا۔ اور جب کوکی نے چھٹیوں کے بعد اس سے پوچھا تھا کہ ایڈریس لائی ہو تو اس نے بہانہ بنایا تھا کہ یاد ہی نہیں آ رہا، اور لاہور آ کر تو اس کی کئی خفتہ یادیں بیدار ہو گئی تھیں۔ اس روز بڑی دوپہر میں جب مال روڈ پر ایک خاص جوتا ڈھونڈتے ڈھونڈتے وہ ناکام ہو کر باہر نکلی تھی اور ویگن اسٹینڈ کی طرف جاتے
جاتے کیسے اس کے ذہن کے بند دروازے کھل گئے تھے۔ ادھر سے ایک رستہ ہے شارٹ کٹ، ویگن کے انتظار میں کھڑے کھڑے تو ہم کوئلہ بن جائیں گے، یہاں سے چلتے ہیں۔ بچپن میں 2-3 بار ہم گل عابد لالا کے ساتھ ادھر سے پیدل گئے تھے، اور وہ تینوں بھی اتنی بیوقوف تھیں کہ اس کی یادداشت پر بھروسہ کر کے چل پڑی تھیں۔ حالانکہ 10 دفعہ وہ انہیں بتا چکی تھی کہ جب وہ لاہور سے گئے تھے تو وہ صرف 7 برس کی تھی، اور جب چلتے چلتے انہیں 1 گھنٹہ ہو گیا اور وہ ریلوے لائن کے پاس تھکی تھکی نڈال نڈال سی چل رہی تھی، اور گرم لوگ کے تھپیڑے ان کے چہروں کو جھلسا رہے تھے، اور وہاں جگیوں کے باہر بڑی بڑی مونچھوں والے مرد بیٹھے تھے، تو روما کو پہلی بار اس کی یادداشت پر شک ہوا، اور اس نے گھور کر اسے دیکھا۔ یہ تم کہاں لے آئی ہو؟ ریل کی پٹری کے ساتھ دور دور تک جگیاں تھیں، اور ان کے باہر خوفناک مونچھوں والے مرد بیٹھے تھے، بڑے بڑے پایوں کے آگے بھی پردے لگے تھے، شاید ان میں بھی انہوں نے گھر بنا رکھے تھے۔ وہ خود بھی گھبرا گئی تھی، راستے جانے پہچانے تھے لیکن کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا۔ چلو نا بس ادھر، میں اپنے والدین کی اکلوتی بیٹی ہوں۔ روما روحانسی ہو رہی تھی۔ اگر مجھے کچھ ہو گیا تو میرے والدین تو مر ہی جائیں گے۔ میرے بھائی اور ڈیڈی اتنے غیرت مند ہیں کہ اگر میں اغوا ہو گئی تو وہ سب اجتماعی خودکشی کر لیں گے۔ فضا کی کھیگی بندھی ہوئی تھی اور وہ مسلسل آیت الکرسی پڑھ رہی تھی۔ آگے پیچھے دور تک ویرانی تھی، نہ سڑک نظر آ رہی تھی نہ آدمزاد، اور پھر بڑی دیر بعد چلتے چلتے وہ اوپر سڑک تک آئی تھی، اور خدا خدا کر کے انہیں رکشہ ملا تھا۔ تو ہاسٹل آتے ہی روما نے اعلان کیا تھا، سب اپنی اپنی جان کا صدقہ دو، آج ہمارے والدین کی کوئی دعا ہمارے کام آ گئی ہے، اور آئندہ کے لیے توبہ کر لو کہ اس غائب دماغ لڑکی کے پیچھے نہیں چلو گی۔ اور پھر اس واقعے کے بعد تو اس کی ہمت ہی نہیں ہوئی تھی کہ کسی دن ان سب کو ماڈل ٹاؤن چلنے کے لیے کہے اور اپنا پرانا گھر ڈھونڈ لے۔ ہاں، تیز کڑکتی دھوپ میں وہ ٹیرس پر چلی جاتی تو اس کی روم میٹس حیرت سے اسے دیکھتی۔ سن، سٹروک ہو جائے گا، روما اسے کوستی۔ کیا اس تپتی دوپہر میں ٹیرس پر کھڑے ہو کر ماڈل ٹاؤن والا گھر تلاش کر رہی ہو؟ مگر بعض منظر ذہن سے چپک کر رہ جاتے ہیں۔ اسے گرمی کا احساس ہی نہ ہوتا۔ وہ تو بالاکوٹ والے گھر کے باہر سورج کو برف کے محل کی کھڑکی سے جھانکتے دیکھتی تھی۔ کیا تھا اگر اس روز وہ بابا کو دیکھنے باہر نہ نکلتی اور اس منظر کا سحر اسے اسیر نہ کرتا، اور اس کے لبوں سے وہ دعا نہ نکلتی، اور دادی جان کہتی تھیں بعض لمحے شنوائی کے ہوتے ہیں، مگر اب کوئی شنوائی کا لمحہ کیوں اس کی زندگی میں نہیں آتا تھا۔ ریلنگ پر جھکے جھکے وہ بے آواز دعا کرتی، اللہ کرے بابا جان ایسے ہی چپکے سے ایک دن پھر اسی شہر میں لوٹ آئیں جیسے ایک دن چپکے سے چلے گئے تھے۔ اور یہ تو صرف اسے ہی پتا تھا کہ اصل محروم تو وہ تھی، دعا تو اس نے مانگی تھی نا۔ پھر روما، کوکی یا فضا میں سے کوئی اسے پکڑ کر اندر لے آتا۔ تمہیں مرنے کا بہت شوق ہے تو میں تمہیں زہر لا دیتی ہوں۔ اب وہ انہیں کیا بتاتی کہ وہ تپتے ٹیرس پر کھڑے ہو کر اس منظر کو اپنے ذہن سے کھرچنا چاہتی ہیں۔ وہ برف پوش پہاڑوں کے طلسم سے آزاد ہونا چاہتی ہے، اس لیے دھوپ میں کھڑی ہوتی ہے، لیکن پھر بھی وہ منظر ذہن سے نکلتا ہی نہیں تھا۔ اور اب فلور کشن پر بیٹھی گھٹنوں کے گرد دونوں بازو حمائل کیے نعیم شمروز کو اماں سے باتیں کرتے دیکھتے ہوئے بھی یہ منظر اس کے ذہن سے چپکا ہوا تھا۔ برف سے ڈھکے اونچے پہاڑوں کی اوٹ سے سر نکالتا سورج، اور نیچے ٹیلے کی ٹیڑھی میڑھی سیڑھیوں پر قدم رکھتا نعیم شمروز خان۔ اور اس روز نعیم شمروز کو گرم پانی کے برتن میں پاؤں رکھے اپنی طرف تکتے پا کر اچانک ہی اس کے دل میں دھک دھک شروع ہو گئی تھی۔ گھبرا کر وہ نیچے دیکھنے لگی تھی۔ اتنی شدید سردی میں پہاڑوں پر چڑھنے سے اس کے پاؤں سوج گئے تھے، اور اماں نے اس سے کہا تھا کہ فوراً نیم گرم پانی لے آئے اور اس میں نمک ڈال کر نعیم کو دے۔ اور نعیم جب جھک کر اپنے لانگ شوز اتار رہا تھا تو وہ اس کے گھنے بالوں والے سر کو دیکھتے ہوئے سوچ رہی تھی کہ آج کا دن کتنا مبارک ہے کہ آج عابد منزل سے کوئی انہیں کھوجتا ہوا یہاں تک آ گیا ہے۔ عابد منزل، یکا یک وہ چونک پڑی تھی، اس کے ذہن کے بند دروازے یوں ہی اچانک کھلتے تھے، دھڑا دھڑ۔ عابد منزل، ارے اس کے اس ماڈل ٹاؤن والے بڑے سے گھر کے گیٹ پر عابد منزل کی نیم پلیٹ لگی تھی۔ گل عابد لالا جو گھر کے سب سے بڑے پوتے تھے، اور جب آقا جان پشاور سے لاہور منتقل ہوئے تھے تو گل عابد لالا ایک ماں کے تھے، اور اس گھر کا نام گل عابد لالا کے نام پر رکھا گیا تھا۔ عابد منزل، وہاں عابد منزل میں کوئی مجھے یاد بھی کرتا ہے یا نہیں؟ جب نعیم نے شوز اتار کر اوپر سر اٹھایا تھا تو اس نے بے اختیار پوچھ لیا تھا۔ سب بہت یاد کرتے ہیں، اور گل عابد لالا تو بہت۔ اچھا، وہ ایک دم کتنی خوش ہو گئی تھی، اور اب بہت دلچسپی سے گاہے بگاہے اسے دیکھتے ہوئے نعیم بتا رہا تھا، گل عابد لالا تمہیں بہت یاد کرتے ہیں اور تمہاری بہت باتیں کرتے ہیں۔ تمہیں یاد ہے جب ایک بار تم گم ہو گئی تھی، سب رو رہے تھے، لالی اور پارو تو چیخے مار مار کر کہ ضرور تمہیں خرکار پکڑ کر لے گئے ہوں گے، اور اب تمہارے ہاتھ یا پاؤں توڑ کر تم سے بھیک منگوائیں گے۔ اور میں چپ کے رو رہا تھا، اور جب میرے آنسو باہر نکلنے لگے تھے تو جلدی سے باتھ روم میں گھس کر چہرے پر پانی کا چھینٹا مار لیتا تھا،
اور باقی آنسو پانی کے ساتھ بہہ جاتے تھے۔ کاکا جان اور آقا جان تھانے جانے کی تیاریاں کر رہے تھے کہ رپورٹ لکھوائیں کہ تم گلابت لالا کے بیڈ کے نیچے سے آنکھیں ملتی ہوئی نکل آئی تھی۔ دھڑا دھڑ یادوں کے در کھل گئے تھے۔ اس سے اتنے بڑے گھر میں پتہ ہی نہیں چلتا تھا کہ کون کہاں ہے اور کون کہاں۔ ہمارا اماں کے بیڈ پر سو رہی ہوتی تو لالی تائی جان کے سینے سے چمٹی ہوئی ہوتی۔ خود وہ تو 24 گھنٹے گلابت لالا کے کمرے میں ہوتی تھی، اور اس روز بھی گلابت لالا گھر میں نہیں تھے اور وہ ان کے بیڈ کے نیچے گھس کر بیٹھ گئی تھی کہ جب وہ آئیں گے تو وہ انہیں ہو کر کے ڈرا دے گی۔ بڑی دیر تک اس نے گلابت لالا کا انتظار کیا تھا اور پھر پتہ نہیں کب وہیں بیڈ کے نیچے ہی سو گئی تھی، اور پانی میں پاؤں دھرے اپنی طرف دیکھتے نعیم شمروز کو دیکھ کر اس کا دل دھک دھک کر رہا تھا۔ کہیں اندر ہلچل سی مچی تھی۔ عام سا درمیانے سے قد کا لڑکا تھا، سیاہ مونچھوں تلے چھپے اس کے ہونٹوں پر کبھی مسکراہٹ آ جاتی تھی۔ ماہی تم بہت پیاری ہو۔ اس کی پلکیں جھک گئی تھی اور رخساروں پر سرخی دوڑ گئی تھی۔ گلابت لالا نے مجھے بتایا تھا کہ تم بہت پیاری ہو اور لالی اور پارو بہت ذہین۔ کیا میں ذہین نہیں ہوں؟ اس نے بمشکل اپنی پلکیں اوپر اٹھائی تھی۔ اب مجھے کیا پتا اس کی آنکھوں میں جانے کیا تھا۔ اسے یوں لگ رہا تھا جیسے ابھی لمحوں میں اس کا دل سینے کی چار دیواری توڑ کر باہر نکل آئے گا۔ اس کا دل چاہتا تھا وہ بار بار نعیم کو دیکھے، بس دیکھتی رہے۔ پتہ نہیں وہ اسے اتنا اچھا کیوں لگ رہا تھا۔ شاید اس لیے کہ وہ عابد منزل سے آیا تھا، یا پھر شاید اس لیے کہ ایسی ہی ایک صبح کو اس کی دعا نے عابد منزل والوں کو دور کر دیا تھا، اور پھر ایسی ہی صبح عابد منزل سے وہ آیا تھا۔ لالی اور اماں کچن میں تھیں۔ پاروں کے پاس کوئی پڑوسی لڑکی آ گئی تھی۔ بابا ابھی تک سو رہے تھے۔ رات وہ ناران سے بہت دیر سے آئے تھے اور وہ اس کے سامنے بیٹھی اس سے باتیں کر رہی تھی اور سب کے متعلق بار بار پوچھ رہی تھی۔ پھر بابا اٹھ گئے۔ وہ ڈر گئی تھی کہ پتہ نہیں بابا اس سے کیسے ملیں گے۔ بابا کے غصے سے وہ بہت ڈرتی تھی۔ آخر وہ سب کو چھوڑ کر جو آئے تھے، لیکن بابا تو اس سے بہت اچھی طرح ملے۔ کتنی ہی دیر تک گلے سے لپٹائے کھڑے رہے، پھر سب کی خیریت پوچھنے لگے۔ کاکا جان، آپ نے اپنی اطلاع ہی نہ دی۔ یہ تو بس اتفاق سے پتہ چل گیا، ورنہ شاید زندگی میں کبھی آپ سے مل نہ پاتا۔ بس جو وقت گزر گیا بیٹا گزر گیا۔ اور وہ اس سے بابا سے باتیں کرتا چھوڑ کر لالی کے پاس کچن میں چلی گئی تھی۔ اور اس رات جب وہ اپنے بیڈ پر سونے کے لیے لیٹی تو اس نے لالی سے پوچھا، لالی تمہیں کبھی اماں نے بتایا کہ بابا نے اتنی بڑی قسم کیوں کھائی تھی؟ پوری تفصیل تو مجھے نہیں معلوم، لیکن اتنا پتہ ہے کہ کوئی بڑی بات نہ تھی۔ زہرا خالہ نے بابا سے مذاق کیا تھا، اور ان کا تو یوں بھی بابا سے مذاق کا رشتہ تھا۔ چچی جان کے ساتھ بابا کی شاید کبھی انڈرسٹینڈنگ رہی ہو، لیکن جب رشتے ناتے ہوئے تو بابا کی اماں سے اور چچا جان کی چچی اماں سے شادی ہو گئی۔ شاید اس بات کا علم زہرا خالہ کو تھا۔ چچی کے حوالے سے کوئی مذاق کیا تھا، شاید یہ اکٹھا رہنے کا فائدہ بابا کو یہ ہو رہا ہے کہ وہ دن رات انہیں دیکھ سکتے ہیں، یا اسی سے کوئی ملتی جلتی بات۔ چچی کے ساتھ اب بابا کا بہت مقدس رشتہ تھا۔ بابا کو غصہ آ گیا، اور تمہیں تو پتہ ہے بابا کو غصے میں کچھ نظر نہیں آتا۔ انہوں نے فوراً قسم کھا لی کہ اگر وہ اب اس گھر میں رہ جائیں تو۔ دراصل زہرا خالہ 13 سال دیار غیر میں رہ کر آئی تھی۔ ان کے تصور میں بھی نہیں تھا کہ ان کا مذاق بابا کی غیرت پر تعزیانہ بن کر لگے گا۔ اسے بڑے اطمینان ہوا تھا کہ عابد منزل والوں کی کوئی غلطی نہ تھی، بابا ان سے ناراض یا خفا نہیں تھے۔ مگر لالی، ہم لوگ تو جا سکتے ہیں، وہ لوگ بھی ہمارے گھر آ سکتے تھے۔ پھر بابا وہاں لاہور میں ہی کوئی الگ گھر لے کر رہ سکتے تھے۔ اس نے شکوہ کیا۔ ہاں ماہی، جو وقت گزر گیا حماقتوں میں، اس کا اب کیا ذکر۔ اب سو جاؤ تم۔ اور اس رات جب لالی کے کہنے پر اس نے آنکھیں بند کی تھی تو تصور میں وہ منظر زندہ ہو گیا تھا۔ برف سے ڈھکے سفید پہاڑوں کی اوٹ سے جھانکتا سورج اور ٹیلے پر چڑھتا اجنبی۔ شاید یہ منظر اسی لیے اس کے ذہن سے چپک کر رہ گیا تھا کہ اس اجنبی نے اسی منظر کے پس منظر میں آنا تھا اور آتے ہی اس کے دل کے دروازے پر دستک دے دینی تھی۔ ہیں؟ وہ چونکی۔ یہ کیا؟ نعیم شمروز تو بڑے اطمینان سے اس کے دل میں براجمان بڑے رسان سے مسکرا رہا تھا۔ یہ کیسی کہانیوں والی بات ہو گئی تھی اس کے ساتھ۔ اتنا کمزور اور بودا دل۔ رات وہ بڑی بے چین نیند سوئی تھی، مگر پھر بھی صبح وہ جلدی اٹھ گئی تھی، اور جب باہر کاٹیج کی دیوار سے ٹیک لگائے وہ سورج کو سفید برف سے ڈھکے پہاڑوں کی اوٹ سے نکلتے دیکھ رہی تھی تو وہ چپکے سے اس کے پاس آ کر کھڑا ہو گیا تھا۔ کتنا دلکش منظر ہے۔ اس نے سرگوشی کی تھی تو اس نے چونک کر اسے دیکھا تھا۔ وہ سیر زدہ سا سورج کو ارغوانی پردوں کی اوٹ سے جھانکتا دیکھ رہا تھا۔ وہ بھی تو ایسے ہی مسخر ہو گئی تھی۔ اور پھر وہ دعا جو سزا بن گئی تھی۔ سب سے الگ ہو کر، سب سے جدا ہو کر رہنا کس قدر مشکل ہے۔ ماہا، وہ بالکل اس کے قریب کھڑا تھا۔ تمہیں پتہ ہے اس وقت صرف تمہیں دیکھنے کی خواہش مجھے گرم بستر سے باہر کھینچ لائی ہے۔ کل اس وقت جب میں تھکا تھکا سا اوپر آ رہا تھا تو تم یہاں اسی جگہ ٹیک لگائے کچھ سوچتی ہوئی کھڑی کوئی مجسمہ لگ رہی تھی، یا پھر کوئی پجارن جو ارد گرد سے بے نیاز اپنے گیان میں مگن ہو، اور میں نے سوچا تھا کہ کاش وقت یہیں کہیں تھم جائے، تم یوں ہی نیم آنکھوں سے دیوار سے ٹیک لگائے سامنے دیکھتی رہو اور میں ہولے ہولے سیڑھیاں چڑھتا رہوں۔ اور کوئی ایک لمحہ ہوتا ہے شنوائی کا، اور ہر انسان کی زندگی میں ایک بار یہ لمحہ ضرور آتا ہے، اور شاید یہ لمحہ اس وقت نعیم شمروز خان کی زندگی میں در آیا تھا۔
وقت واقعی ٹھہر گیا تھا اور وہ اب بھی صبح صبح سورج کو ارغوانی پردوں کی اوٹ سے جھانکتے دیکھنے کے لیے یوں ہی کاٹیج کی دیوار سے ٹیک لگائے دیکھتی ہے۔ بس نعیم شمروز خان نہیں ہوتا، ہولے ہولے اوپر چڑھتا ہوا۔ اور کیا تھا اگر نعیم شمروز شنوائی کے اس لمحے میں کوئی اور دعا مانگ لیتا، مثلاً یہ کہ کاش دیوار سے ٹیک لگائے آنکھیں موندے کھڑی یہ لڑکی ہمیشہ کے لیے میری ہو جائے، یا اس سے ملتی جلتی کوئی دعا، یا پھر ایسا ہی ہو جاتا کہ اگر اس وقت اس نے ایسی کوئی دعا نہیں مانگی تھی تو بعد میں کبھی شنوائی کا کوئی لمحہ اس کے پاس آ کر ٹھہر جاتا اور اس کی دعا کو، ماروک کو پا لینے والی دعا کو چڑھ کر آسمانوں کی طرف لے جاتا اور پھر قبولیت کے در کھل جاتے۔ اور ماہا، اس کی آنکھوں میں چاہتوں کے اتنے رنگ تھے کہ اس کی پلکیں اٹھی نہیں رہی تھی۔ ماہا، یوں لگتا ہے جیسے میں صدیوں سے تمہیں جانتا ہوں، جیسے برسوں سے میں صرف تمہارا انتظار کر رہا تھا۔ مجھے پتہ ہے تم مجھ پر ہنسو گی اور سوچو گی کہ تمہارا یہ کزن انتہائی فلرٹ لڑکا ہے جو آتے ہی، مگر ایسا نہیں ہے ماہی، میں ایسا ہرگز نہیں ہوں۔ پتہ نہیں کیوں تمہیں دیکھتے ہی دل بے کل ہو گیا ہے، تمہیں پانے کی، تمہیں ساری زندگی اپنے قریب رکھنے کی خواہش میرے دل میں پوری طرح سے مچل رہی ہے۔ تم مجھے خراب لڑکا سمجھ رہی ہو نا ماہا؟ نہیں تو اس نے بمشکل کہا تھا، اور اب نعیم شمروز کو کیا پتہ تھا کہ اس نے عابد منزل سے آنے والوں کا اتنا انتظار کیا تھا کہ وہاں سے آنے والا کوئی بھی شخص ہوتا وہ اس کے جذبات کی شاید اسی طرح پذیرائی کرتی، شاید دل اسی طرح ہار جاتی۔ اور نعیم کے چہرے پر سکون اتر آیا تھا اور آنکھوں میں چمک سی آ گئی تھی۔ تھینک یو سویٹ کزن، تھینک یو۔ اور پھر وہ دونوں وہاں باہر ٹیلے پر بیٹھ کر اس وقت تک باتیں کرتے رہے تھے جب تک پارو نے انہیں آ کر ناشتہ لگنے کی اطلاع نہیں دی تھی۔ اور پھر نعیم بہت جلد سب کو ساتھ لے کر آنے کا وعدہ کر کے چلا گیا تھا۔ اس کا کتنا دل چاہا تھا کہ بابا اس سے اور لالی سے یا پارو سے کہیں، جاؤ نعیم کے ساتھ عابد منزل چلی جاؤ، سب سے ملاؤ، مگر بابا نے ایسی کوئی بات نہیں کی تھی، اور خود وہ ہمیشہ سے بہت بزدل تھی، اس کی ہمت ہی نہ ہوئی کہ وہ بابا سے پوچھ لے، اجازت لے۔ پھر اس کی چھٹیاں ختم ہو گئی اور وہ لاہور آ گئی، اور اس کے لاہور آنے کے دوسرے دن ہی عابد منزل سے سب بالا کوٹ پہنچ گئے تھے۔ ماہی، سچ سب نے تمہیں بہت مس کیا، آقا جان اور تایا ابا سب بہت روئے اور بابا جان سے اپنی غلطی پوچھتے رہے، اور سب نے بہت منت کی کہ اگر ان سے کوئی غلطی ہو بھی گئی ہے اور بابا کو ان کی کوئی بات بری لگ بھی گئی ہے تو وہ انہیں معاف کر دیں اور عابد منزل لوٹ آئیں، مگر تمہیں تو پتہ ہے نا ماہا کہ ایسا ممکن نہیں، بابا بھلا وہاں کیسے جا سکتے ہیں، اور پھر بابا کا لاہور جانے کا بھی ارادہ نہیں ہے۔ اماں نے اور بارو نے کہا تھا کہ وہ لاہور میں کوئی گھر لے کر وہاں چلے جائیں، مگر بابا نے حامی نہیں بھری، اور اس روز لالی کا خط پڑھ کر وہ بہت روئی تھی۔ کبھی کبھی ذرا سی غلطی کتنا نقصان کر جاتی ہے، اور اسی لیے تو ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے غصہ کرنے سے منع کیا ہے۔ کیا تمہیں اپنا ماڈل ٹاؤن والا گھر یاد آ رہا ہے؟ کوکی نے اسے بے تحاشا اداس دیکھ کر پوچھا تھا۔ نہیں، اس نے نفی میں سر ہلا دیا تھا۔ اب وہ اسے کیا بتاتی کہ اس گھر میں رہنے والا نعیم شمروز اس کے وجود کی عمارت ہلا گیا ہے، وہ ہر دم اٹھتے بیٹھتے سوتے جاگتے یاد آتا ہے۔ چلو ماڈل ٹاؤن چلتے ہیں اور تمہارا گھر ڈھونڈتے ہیں۔ کوکی کو اس کی اداسی برداشت نہ ہوتی تھی۔ نہیں، اب تو میرے پاس ایڈریس ہے عابد منزل کا۔ عابد منزل؟ کوکی بے ساختہ اچھل پڑی تھی۔ عابد منزل تو بالکل پھپھو کے گھر کی بیک سائڈ پر ہے، چلو نا۔ نہیں، اس نے بے ساختہ کہا۔ پتہ نہیں ابھی سب لوگ بالا کوٹ سے واپس آئے ہیں یا نہیں، اور یہاں پتہ نہیں کون کون ہے۔ اس نے نفی میں سر ہلاتے ہوئے سوچا، مجھے آج بہت کام ہے، پھر کسی دن چلیں گے۔ اور اگلے روز جب وہ نہا کر ٹیرس پر آئی تھی تو روما ہامتی کامتی اس کے پاس آئی تھی۔ جانو، تیرے مہمان آئے ہیں، دو بے حد اسمارٹ اور شاندار لڑکے۔ لمحے بھر کو اس کا ذہن خالی سا ہو گیا تھا۔ بھائی دونوں ساتھ امریکہ میں تھے، اور پھر بھلا کون، فضا یا کوکی کے مہمان ہوں گے؟ اس نے ٹیرس سے جھانک کر دیکھا، نیچے ہاسٹل کے گیٹ کے پاس وہ دونوں کھڑے تھے، نعیم شمروز خان اور وہ لمبے تڑنگے سوبر سے یقیناً گل عابد لالا تھے۔ وہ شلوار کے پانچوں میں الجھتے ہوئے نیچے بھاگی۔ روما نے حیرت سے اسے دیکھا، اتنی بے تحاشا خوشی، کیا ایمان اور اسلام آ گئے ہیں امریکہ سے؟ روما کوکی اور فضا کو ان مہمانوں کے متعلق بتانے بھاگی، جنہیں دیکھ کر وہ خوشی سے ایسی دیوانی ہوئی تھی کہ لگتا تھا جیسے ٹیرس سے ہی چھلانگ لگا دے گی۔ گل عابد لالا، پھولتے سانسوں کے ساتھ وہ ان کے سامنے کھڑی بڑے یقین سے کہہ رہی تھی، یہ تو ہے ماہا؟ گل عابد لالا حیرانی سے اسے دیکھ رہے تھے۔ اتنی بڑی ہو گئی ہے، تو نے مجھے کیسے پہچان لیا گڑیا؟ بے اختیار اسے اپنے ساتھ لگاتے ہوئے اس کے سر پر پیار کرتے ہوئے گل عابد لالا نے حیرانی سے پوچھا۔ پہچان تو یہاں ہوتی ہے دل میں گل عابد لالا، اور میرے دل نے تو اسی وقت کہہ دیا تھا کہ یہ گل عابد لالا ہیں جب میں نے اوپر سے جھانک کر دیکھا تھا، اور میرے متعلق تمہارے دل نے کچھ نہیں بتایا تھا؟ نعیم شوخی سے ادھر دیکھ رہا تھا۔ بتایا تھا کیا؟ جب آپ ٹیلے پر چڑھ رہے تھے، سنہری بیگ اٹھائے، تو میرے دل نے کہا تھا یہ اتنی صبح آنے والا شخص عابد منزل سے آیا ہے، بس اتنا ہی۔ وہ گہری نظروں سے اسے دیکھ رہا تھا۔
وہ نظریں چرا کر گل عابد لالا کو دیکھنے لگی، جن کی کن پٹیوں پر سے جھانکتے تھوڑے تھوڑے سفید بال انہیں بہت سوبر بنا رہے تھے۔ کیا دیکھ رہی ہو ماہی؟ جب تم گئی تھی تو ہم جوان تھے اور اب بوڑھے ہو گئے ہیں۔ نہیں تو ابھی روما کہہ رہی تھی کہ تم سے ملنے 2 لڑکے آئے ہیں۔ وہ زور سے ہنس پڑے۔ وہ دونوں اسے لینے آئے تھے۔ سب لوگ بالاکوٹ سے آ گئے تھے اور اسے ملنے کو بے چین۔ وہ روما اور کوکی کو بتا کر ان کے ساتھ چلی آئی۔ روما چیختی ہی رہ گئی، سنو سنو ماہی ڈیئر، یہ تمہارے اتنے ڈھیر سارے رشتے دار اور اتنے اسمارٹ کزن کہاں سے وارد ہو گئے؟ مگر وہ واپسی پر سب کچھ بتانے کا وعدہ کر کے چلی آئی تھی۔ عابد منزل میں سب نے اسے ہاتھوں ہاتھ لیا تھا۔ 15 برس بعد وہ عابد منزل میں آئی تھی، لیکن اسے یوں لگتا تھا جیسے عابد منزل کا چپا چپا اس کا اپنا ہے، کہیں سے کسی جگہ پر اجنبیت نہیں لگی۔ اس کے اندر اچانک کھل جانے والی یادوں کے دروازے دھڑا دھڑ کھل اور بند ہو رہے تھے۔ یہ تایا جان کا کمرہ، یہ گل عابد لالا کا، یہ امارہ اور بی جان کا۔ اس نے عابد منزل کا ایک ایک چپا دیکھا، حتیٰ کہ سفیدے کے عذرا کے پاس بھی کتنی ہی دیر تک کھڑی رہی تھی۔ بچپن میں جس کے پاس جاتے ہوئے اسے خوف آتا تھا اور ماجد لالا شرط لگاتے تھے کہ اگر ماہی رات میں سفیدے کے درخت کو ہاتھ لگا کر آ جائے تو وہ سب کو آئس کریم کھلائیں گے۔ اس کا دل چاہتا تھا کہ وہ عابد منزل کے ایک ایک کونے سے لپٹ لپٹ کر ملے۔ زندگی میں ایک دم کتنا حسن پیدا ہو گیا تھا، جیسے پہلے زندگی بالکل بے رنگ تھی اور اب اس میں رنگ ہی رنگ پیدا ہو گئے تھے۔ میں نے تمہیں پہلے کبھی اتنا خوش نہیں دیکھا ماہی، کوکی اکثر کہتی۔ ہاں کوکی، میں بہت خوش ہوں، وہ سرشار سی آنکھیں موند لیتی۔ اس نے ہمیشہ دعا کی تھی کہ کسی دن بابا اچانک عابد منزل واپس جانے کا فیصلہ کر لیں، لیکن یہ دعا تو اس وقت کبھی نہیں مانگی تھی کہ کبھی عابد منزل والے ہی انہیں کھوجتے ہوئے آ جائیں۔ پتہ نہیں یہ دعا کس نے مانگی تھی، شاید گل عابد لالا نے یا پھر نعیم شمروز خان نے۔ جس نے بھی مانگی تھی کسی قبولیت کی گھڑی میں مانگی تھی، شاید کوئی شنوائی کا لمحہ تھا وہ۔ عابد منزل میں کسی کو معلوم نہیں تھا کہ بابا جان نے اتنی بڑی قسم کیوں کھائی تھی۔ نعیم اکثر حیران رہتا، کاکا جان نے پتہ نہیں اتنی بڑی قسم کیوں کھائی تھی۔ مجھے کبھی کبھی بڑا ڈر لگتا ہے ماہا کہ کہیں یہ قسم ہماری زندگیوں میں بھی زہر نہ گھول دے۔ ماہا، میں تمہارے بغیر نہیں رہ سکوں گا۔ میں نے جب پہلی نظر تم پر ڈالی تھی تو میرے دل نے اسی لمحے تمہیں اپنانے کا فیصلہ کر لیا تھا اور تم اسی لمحے میرے دل میں اتر آئی تھی۔ مجھے کاکا جان کے غصے سے ڈر لگتا ہے ماہا۔ بابا جان بلا وجہ غصہ نہیں کرتے اور جس بات پر انہیں غصہ آتا ہے وہ کوئی بہت بڑی بات ہوتی ہے، وہ اسے تسلی دیتی، مگر پتہ نہیں کیوں خود اس کے اندر اداسیاں اتر آتی تھیں۔ شاید محبتوں اور اداسیوں کا بہت گہرا ساتھ ہوتا ہے، شاید اسے بہت پہلے ادراک ہو گیا تھا کہ نعیم اس کا نصیب نہیں ہے، جبھی تو خوشی کے ساتھ ساتھ ایک دکھ کا احساس بھی اس کے وجود کو اپنے حالے میں لیے رکھتا تھا۔ ہر ویکنڈ پر کوئی نہ کوئی اسے لینے آ جاتا۔ عابد منزل میں سبھی اسے بہت پیار کرتے تھے، گل عابد لالا، ساجد لالا اور ساجد لالا کے بچے اور ان کی بیویاں بھی اس کی دیوانی تھیں۔ شاید وہ بیتی 15 سالوں کی محبتیں ایک دم ہی اس پر لٹا رہے تھے۔ پارو، لالی، ایمان اور اسلام کے حصے کی محبتیں بھی اسے مل رہی تھیں اور وہ ان محبتوں سے مالا مال ہو رہی تھی، اور نعیم شمروز خان کی چاہتوں کی تو کوئی حد ہی نہ تھی۔ یا اللہ، یہ اتنی ساری چاہتیں میرا نصیب تھی۔ زندگی کتنی بے تحاشا خوبصورت لگنے لگی تھی۔ ایسے میں لالی اور پارو کی شادی کا ہنگامہ۔ عابد منزل سے سب ہی کئی دن پہلے بالاکوٹ آ گئے تھے اور وہ اپنے چھوٹے سے کاٹیج کو چھوڑ کر نیچے ایس پی زمان کے وسیع بنگلے میں آ گئے تھے۔ ایس پی زمان بابا کے بہت اچھے دوست تھے اور کچھ عرصے سے باہر مقیم تھے۔ ان کے بنگلے کی دیکھ بھال بابا ہی کرتے تھے۔ دادی جان، بی جان، آقا جان سب ہی بہت خوش تھے، اور بابا تو اس سے بے حد ہلکے پھلکے اور مطمئن سے لگتے۔ ڈرائنگ روم میں آقا جان، تایا جان، چچا جان سے گپیں لگاتے، وہ اسے ہمیشہ سے زیادہ خوش رکھتے تھے۔ گل عابد، ساجد اور ماجد لالا نے سارا انتظام سنبھال لیا تھا، اور اپنوں سے بچھڑ کر آدمی کتنا اکیلا اور تنہا ہو جاتا ہے وہ بابا کو خوش دیکھ کر سوچتی۔ یہی بابا تھے جو لالی اور پارو کی منگنیوں کی تقریب پر بہت تھکے تھکے نڈال اور پریشان لگتے تھے، اب اتنے مطمئن اور پرسکون، جیسے انہیں پتہ ہو کہ سب کام سنبھالنے والے ہیں، انہیں فکر کی کیا ضرورت ہے۔ آقا جان نے اپنی چیک بک کی ہر چیک پر سائن کر کے چیک بک انہیں دے دی تھی۔ نہیں آقا جان، سب کچھ ہے، کسی چیز کی ضرورت نہیں۔ دادی جان اور بی جان بار بار اماں سے پوچھتیں، کوئی کمی تو نہیں، کسی چیز کی ضرورت تو نہیں۔ یہ سب کتنا خوش کن تھا۔ اس پر نعیم کی محبتوں کی شدتیں، ان دنوں نعیم نے اسے اپنی محبتوں کے آثار میں لے رکھا تھا۔ آتے جاتے جب موقع ملتا اظہار کا کوئی نہ کوئی لفظ اس کی جھولی میں ڈال جاتا۔ ماہا، تم بہت پیاری ہو، میری زندگی ہو، میری جان ہو تم۔ ماہا، تمہارے بغیر زندگی ادھوری ہے۔ جانو، جلدی سے آ جاؤ میری زندگی میں۔ نعیم، یہ اتنی شدتیں تمہارے اندر کہاں سے آ گئی ہیں؟ پتہ نہیں، مگر میں اتنا جانتا ہوں ماہا کہ اگر تم نہ ملی تو میرے اندر زندگی مر جائے گی۔ کیا تمہارے اندر یہ شدتیں نہیں ہیں ماہا؟ ہاں ہیں تو، وہ سوچتی۔ شاید زندگی اس کے اندر بھی مر جائے گی، مگر ایسا ہوگا ہی کیوں؟
وہ بھی ہنس دیتا۔ امی جان لالی کی شادی کے بعد کاکا جان سے بات کریں گی۔ اچھا، وہ سرخ ہو جاتی۔ پھر لالی اور پارو چلی گئیں۔ عابد منزل والے بھی ایک ایک کر کے رخصت ہو گئے، صرف بی جان رہ گئیں۔ بی جان اس کی بیوہ پھپھو تھیں، وہ واپس اوپر اپنے کاٹیج میں آ گئے۔ پارو اور لالی کے جانے سے کیسی ویرانی سی ہو گئی تھی، اس کا دل بہت گھبراتا۔ اسے پارو اور لالی یاد آتی، نعیم شمروز خان کی بے تحاشا محبتیں یاد آتی۔ اسے گئے ابھی چند ہی دن ہوئے تھے، مگر وہ اس کے لیے بہت اداس ہو گئی تھی، اور اگر زندگی اس کے بغیر گزارنی پڑی تو وہ کیا کرے گی؟ نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا۔ وہ یکدم کانپ اٹھی، میں تو مر جاؤں گی۔ دل یکدم گھبرا اٹھا تھا۔ بابا، بی جان اور اماں اندر کمرے میں فرشی نشست پر بیٹھے باتیں کر رہی تھیں۔ وہ انہیں قہوہ سرو کر کے باہر آ گئی۔ سامنے پہاڑ اندھیرے میں ڈوبے ہوئے تھے، اوپر کہیں کہیں تارے ٹمٹما رہے تھے، کہیں کہیں کسی کاٹیج میں روشنی ہو رہی تھی۔ وہ کاٹیج کی دیوار سے ٹیک لگا کر بیٹھ گئی، اور نعیم شمروز تھکا تھکا سفری بیگ کندھے پر لٹکائے اوپر چڑھتا ہوا اس کے تصور میں آ گیا۔ اس کے ہونٹوں پر مسکراہٹ آ گئی۔ اسے کیا خبر تھی کہ اس صبح ارغوانی پردوں کے پیچھے سے جھانکتا ہوا سورج اسے محبتوں کا سندیسہ دے گا۔ اسے نعیم شمروز کی ایک ایک بات یاد آ رہی تھی۔ وہ کھو سی گئی۔ پتہ نہیں کب بابا جان باہر آئے، اسے خبر تک نہ ہوئی۔ بیٹا، یہاں کیا کر رہی ہو؟ کچھ نہیں، وہ ایک دم چونک کر کھڑی ہو گئی۔ لالی اور پارو کے جانے سے کیسا سارا گھر خالی ہو گیا ہے بابا جان۔ بیٹیاں تو امانت ہوتی ہیں جانے بابا، انہیں ایک دن جانا ہی ہوتا ہے۔ بابا جان نے اسے گلے لگایا تو آنسو اس کے رخساروں پر پھسل آئے۔ لاہور کب جانا ہے؟ انہوں نے ہولے ہولے اسے تھپکتے ہوئے پوچھا۔ 2-4 روز میں چلی جاؤں گی بابا جان، ابھی اماں ایک دم اکیلی اور اداس ہو جائیں گی، اس لیے نہیں گئی۔ امتحان کب ہے تمہارا؟ بس 1-2 ماہ ہیں ابھی بیٹا، بابا جان نے اسے الگ کرتے ہوئے بتایا۔ تمہاری بی جان نے نعیم کے لیے تمہیں مانگا ہے، تمہارے تایا جان نے بھی سرسری بات کی تھی، بی جان نے ان کی طرف سے بات کی ہے، مگر کیا؟ اس نے اپنی ساری سماعتیں بابا کی طرف مبذول کر دیں۔ مگر بیٹا، بہت پہلے جب ہم یہاں آئے تھے تو ایک روز جب تم اور سمندر خان یہاں ٹیلے پر کھیل رہے تھے، اور تم دونوں ساتھ ساتھ کھیلتے ہوئے رزاق خان کو اتنے اچھے لگے تھے کہ اس نے تمہیں سمندر خان کے لیے مانگ لیا۔ بیٹا، میں نے رزاق خان کو زبان دے دی تھی، اور جب سمندر خان پڑھنے کے لیے باہر جا رہا تھا تو ایک بار پھر رزاق نے تجدید کی تھی۔ وہ ایک دم سن ہو گئی، اسے لگا جیسے اس کی ٹانگوں میں کھڑا ہونے کی سکت نہ رہی ہو۔ اس نے پیچھے ہٹ کر دیوار سے ٹیک لگا لی۔ بیٹا، میں عابد منزل والوں سے تمہاری محبتوں کی شدت کو جانتا ہوں، اگر میں تمہاری خاطر رزاق خان سے معذرت بھی کر لوں، اس رزاق خان سے جس نے اس وقت مجھے اپنائیت کا احساس دیا تھا جب میں سب اپنوں سے دور بہت ٹوٹا اور بکھرا ہوا تھا، اس کی اعلیٰ ظرفی سے اگر میں یہ توقع کر بھی لوں کہ وہ خفا ہوئے بغیر میری معذرت قبول کر لے گا تو بھی ایک قباحت ہے بیٹا۔ تمہیں شاید کبھی تمہاری ماں نے بتایا ہو کہ میں نے بہت سخت قسم کھا رکھی ہے، میں تمہیں عابد منزل میں بیاہ دوں تو بیٹا میں تمہاری کسی خوشی کسی غم میں شریک نہ ہو پاؤں گا، تم سے ملنے کو دل چاہے گا تو مل نہ پاؤں گا، تم میری سب سے پیاری سب سے لاڈلی بیٹی ہو۔ بابا، آپ میرے پاس نہیں آ سکتے، مگر میں تو آپ کے پاس آ سکتی ہوں جب آپ مجھے بلائیں گے، جب مجھے یاد کریں گے اٹھتی ہوئی آؤں گی۔ اس نے دل ہی دل میں سوچا، میں اپنے دل پر جبر بھی کر لوں، مگر کوئی لمحہ، کوئی ایسا ظالم لمحہ آ جائے کہ ساری احتیاطیں بھول کر میں تمہارے لیے تمہاری خاطر عابد منزل پہنچ جاؤں تو پھر جانتی ہو کیا ہوگا اس عمر میں تمہاری ماں۔ نہیں بابا جان، پلیز نہیں، اس نے سسکی لی۔ بیٹا، تمہاری بی جان کہہ رہی تھی کہ نعیم کی اور شاید تمہاری بھی یہی خواہش ہے، اگر ایسا ہے بیٹا تو میں رزاق خان۔ اس نے کاٹیج کے باہر لگے بلب کی مدھم روشنی میں بابا جان کے چہرے کی طرف دیکھا جو بہت زرد لگ رہا تھا، اور ان کی آنکھوں میں لکھی خواہش کو اس نے صاف پڑھا اور سر جھکا دیا۔ دوسروں کی خواہشوں پر اپنی خواہشوں کو قربان کرنا اس کی پرانی عادت تھی۔ نہیں بابا جان، ایسی کوئی بات نہیں ہے، آپ کو رزاق خان چچا کے سامنے شرمندہ نہیں ہونا پڑے گا۔ اس کا دل جیسے کٹ کٹ کر گرنے لگا۔ بٹیا، بابا جان نے اس کے سر پر پیار کیا اور اندر چلے گئے تھے۔ سامنے پہاڑ اندھیروں میں ڈوبے ہوئے تھے، روشنی کی کوئی کرن کہیں نہیں تھی، اور اس کے وجود کے اندر بھی روشنیاں ہولے ہولے مانند پڑ رہی تھی۔ نعیم نے سنا تو بھاگتا چلا آیا۔ یہ کیا ہے ماہا، یہ بی جان کیا کہہ رہی ہیں؟ بی جان نے صحیح کہا، بابا جان زبان دے چکے ہیں، میں خود بات کرتا ہوں کاکا جان سے، وہ یقیناً میری بات سمجھ لیں گے۔ نہیں، اور بھی کئی مسائل ہیں، اس نے تفصیل بتائی۔ دیکھو ماہا، یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے، میں عابد منزل چھوڑ دوں گا، ہم الگ گھر لے لیں گے، کاکا جان اگر کہیں گے تو میں یہیں بالاکوٹ میں بس جاؤں گا۔ اور بابا جان سب سے بچھڑ کر الگ ہو کر کتنے تنہا اور اکیلے ہو گئے تھے، اور اپنوں سے بچھڑ کر آدمی خود سے بھی بچھڑ جاتا ہے۔ نہیں نعیم، دیکھو
دیکھو مہا، میرے بغیر رہ لوگی؟ پتہ نہیں، مگر کوشش تو کی جا سکتی ہے نا۔ مہا پلیز مجھ پر یہ ظلم مت کرو۔ مگر وہ کیا کرتی؟ اس رات بلب کی مدھم روشنی میں اس نے بابا جان کی آنکھوں میں لکھی خواہش کو صاف پڑھا تھا، بہت واضح، اور وہ رزاق چاچا کی نظروں میں بابا جان کو شرمندہ نہیں ہونے دینا چاہتی تھی۔ شاید بابا جان جیسے غیرت مند شخص کے لیے اپنی زبان سے پھرنا موت کے برابر ہوتا۔ وہ بابا جان کو دکھ نہیں دے سکتی تھی، اس لیے اس نے دکھ کا یہ پہاڑ اپنے دل پر اٹھا لیا، بہت بوجھل اور وزنی پہاڑ۔ اس کا دم گھٹتا تھا اور سانس رکتی تھی، لیکن کوئی راستہ بھی تو نہیں تھا۔ راستے بہت ہیں مہا، تم ہی ان پر چلنا نہیں چاہتی۔ شاید تمہیں مجھ سے اتنی شدید محبت نہ تھی جتنی مجھے تم سے ہے۔ وہ تھک کر نڈال سا واپس جا رہا تھا۔ کاٹیج کی چوبی دیوار سے ٹیک لگائے کھڑے کھڑے اس نے اسے نیچے اترتے دیکھا۔ سامنے پہاڑوں کی اوٹ سے سورج آہستہ آہستہ نمودار ہو رہا تھا۔ اس کا جی چاہا وہ بھاگ کر جائے اور اسے روک لے۔ سنو نعیم شمروز خان، میں تمہارے بغیر نہیں رہ سکتی۔ مگر وہ چپ چاپ اسے جاتے دیکھتی رہی۔ سامنے پہاڑوں کی اوٹ سے سورج ارغوانی پردوں کے پیچھے سے اسے دیکھ رہا تھا۔ بعض منظر کیسے ذہن پر چپک کر رہ جاتے ہیں، اور کیا وہ زندگی بھر اس منظر کو نہیں بھول سکے گی؟ وہ ٹھہر ٹھہر کر اس کا نیچے اترنا، مڑ مڑ کر دیکھنا کہ شاید وہ اسے آواز دے کر پکار لے۔ لیکن تمہارا دل پتھر ہے مہا، جاتے جاتے اس نے کہا تھا۔ وہ بہت سویرے اٹھ کر جانے کے لیے تیار ہو گیا تھا۔ ایک دو روز رک جاتے، کیا کروں گا رک کر؟ تم نے تو مجھے بے موت مار دیا ہے مہا، میں اب کبھی جی نہ پاؤں گا۔ پتھر لڑکی پھر مڑ مڑ کر دیکھتا ہوا وہ اس کی نظروں سے اوجھل ہو گیا۔ کاش دیکھ سکتے تم اس پتھر لڑکی کی آنکھوں میں الجھا ہوا ایک مجبور بزدل آنسو۔ جو بھی دیوار سے ٹیک لگائے لگائے آنسو اس کے رخساروں پر لڑک آئے۔ کوئی معجزہ، کوئی انہونی، اس نے بے آواز دعا کی۔ مگر شنوائی کا تو کوئی لمحہ ہوتا ہے، اور اس کی زندگی میں اس پہلی بار کے بعد یہ لمحہ پھر کبھی نہ آیا۔ وہ دعائیں مانگتے مانگتے اس کا حلق خشک ہو جاتا، ہونٹ کانپنے لگتے تھے، مگر دعائیں باب قبولیت سے سر پٹک پٹک کر واپس لوٹ آتی تھیں۔ عابد منزل کے ایک ایک فرد نے اس کی منت کی۔ کوکی نے اسے سمجھایا، نعیم روز ہاسٹل چلا جاتا۔ مہا پلیز اتنی ظالم مت بنو۔ گل عابد لالا نے بھائی کی خوشیوں کی بھیک مانگی۔ روما اور فضا اسے ڈانٹتیں۔ خدا کی قسم اگر کوئی مجھ سے اتنی شدید محبت کرتا تو میں، بھلے سب خاندان والے اجتماعی خودکشی کر لیتے۔ بکو مت، وہ اسے ڈانٹتی۔ مہا ایک بار تم حامی تو بھرو، میں تمہاری خاطر سب کچھ کر لوں گا۔ لیکن بابا جان کی خواہش، وہ ہونٹ بھینجے بیٹھی رہتی۔ خالی خولی دعاؤں سے کچھ نہیں ہوگا، خود ہمت کرو، بابا جان سے صاف کہہ دو۔ کوکی اسے حوصلہ دیتی، لیکن وہ منتظر ہی رہی کہ شاید کوئی لمحہ، کوئی شنوائی کا لمحہ اس کے پاس آ کر ٹھہر جائے، اور اس کے لبوں سے نکلنے والی دعا کو اچک کر اوپر آسمان میں لے جائے، اور در قبولیت وا ہو جائے۔ وہ دعا مانگتی رہی، اور سمندر خان سمندر پار سے پلٹ آیا، اور وہ اب بھی اتنے بہت سارے سالوں بعد اب بھی صبح صبح اپنے کاٹیج کے ساتھ والے کاٹیج سے باہر نکل کر، جسے بابا جان نے سمندر خان کے آنے پر اسے ہی دے دیا تھا، جو بھی دیوار سے ٹیک لگائے سورج کو اپنے برف محل کی کھڑکیوں سے جھانکتے دیکھتی ہے اور سوچتی ہے، بعض منظر کیسے ذہن سے چپک کر رہ جاتے ہیں، اور سمندر خان اپنے گاؤن کی ڈوریاں کستا ہوا کبھی کبھی باہر نکل آتا ہے۔ ماہی اتنی سردی میں کیا کر رہی ہو یہاں اتنی صبح؟ اور وہ اس کی نگاہیں نیچے ٹیلے سے اوپر آنے والے راستے پر الجھ جاتی، جہاں سے ایک صبح نعیم شمروز خان سفری بیگ گلے میں لٹکائے، لانگ شوز پہنے، تھکا تھکا اوپر آ رہا تھا، اور شنوائی کا لمحہ چپکے سے اس کے پاس سے گزر گیا تھا۔ وہ پلکیں چھپک چھپک کر اپنے آنسو روکتی ہے، اور مسکراتے ہوئے سمندر خان کے ساتھ ساتھ واپس کاٹیج میں چلی جاتی ہے۔ لیکن اگلی صبح پھر وہی منظر، اور وہی معروق سمندر خان چوبی دیوار سے لگی سوچتی ہے کہ بعض منظر کیسے۔ آپ کو یہ ناول کیسا لگا؟ کمنٹس میں اپنی رائے ضرور دیں۔ ہمارے چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں، شیئر کریں۔